الفاتحة إلى حضرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین المکین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. آئیے سب سے پہلے مل کر ہم اور آپ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت پناہ میں ہدیہ درود پیش کریں. پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا کریمنا مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جھوم جھوم کر ایک مرتبہ اور ہدیہ درود پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا کریمنا مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی محبت میں پورا مجمع ایک مرتبہ اور بآواز بلند ہدیہ درود پیش کرے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا کریمنا مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب اسی کو سیٹ کر دو اچھے سے. بس دو کشتی میں سوار ہونے سے اچھا ہے ایک کشتی پہ سوار رہا جائے. معزز سامعین کرام، حاضرین محفل، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اسلامی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آپ تمامی حضرات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حد و بے شمار عنایتیں اور اس کے حبیب و محبوب یعنی ہم سب کے آقا و مولا تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں اور سلطان الاولیاء سرکار محبوب سبحانی کا فیضان آپ تمامی حضرات پر نازل ہو. آمین کہہ لیجئے. اور ساتھ ہی ساتھ مجھ خطاوار گناہگار پر بھی نازل ہو. انہی کی محفل سنوارتا ہوں. چراغ میرا ہے رات ان کی اور انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں. زبان میری ہے بات ان کی. برگ حنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات. شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ. انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے
شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ الحمدللہ محفل چھوٹی ضرور، لوگ کم ضرور، لیکن کم ہے تو کیا ہوا، دم تو ہے۔ جس عقیدت اور محبت سے محفل سجانے والوں نے اس محفل کو سجایا ہے، اور جس نیک نیتی کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کے محبوب بندوں کا ذکر کرنے کے لیے آج کی محفل کو سجایا ہے، پروردگار ان محفل کے سجانے والے کے دنیا اور آخرت کو بھی پروردگار اپنے حبیب کے صدقے اور طفیل سجا دے، جگمگا دے، سوار دے، نکھار دے۔ سوچ تو بہت کچھ رہا ہوں، لیکن پھر وقت بھی زیادہ ہو گیا۔ کوشش کرتا ہوں کہ کچھ جس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس کے تعلق سے کچھ عرض کروں۔ اس سے پہلے اپنے اسلاف کے دستور پر عمل کرتے ہوئے چند اشعار نعت پاک کے آپ اور ہم مل کر گنگنا لیں۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا کریمنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا۔ آپ نے قطرے کو دریا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا۔ اور شعر سماعت فرمائیے کہ مسجد نبوی میں گھر سے آپ کے منبر تلک، مسجد نبوی میں گھر سے آپ کے منبر تلک، آپ نے جنت کا ٹکڑا، آپ نے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا۔ کیسا بے مثال پیغمبر اللہ نے ہم کو عطا کیا ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو، اور شعر سماعت فرمائے، مصطفیٰ سے ہے خدا کو پیار کتنا دیکھیے، مصطفیٰ سے ہے خدا کو پیار کتنا دیکھیے، خانہ کعبہ کو قبلہ، خانہ کعبہ کو قبلہ کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا معجزہ میرے نبی کا
لوگ نبی کے علم پر اعتراض کرتے ہیں. شاعر فرماتے ہیں کہ بدر کے میدان میں کفار کی جائے ممات، یعنی مرنے کی جگہ کفار کے. کون کہاں مرے گا؟ بدر کے میدان میں کفار کی جائے ممات. جس جگہ تھا جس کو مرنا، جس جگہ تھا جس کو مرنا، کہہ دیا تو ہو گیا معجزہ میرے نبی کا. معجزہ میرے نبی کا. اور ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر، ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر. میرے دامن میں آ جا، میرے دامن میں آ جا، کہہ دیا تو ہو گیا معجزہ میرے نبی کا، کہہ دیا تو ہو گیا معجزہ میرے نبی کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا کریمنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، آج کی محفل یا علیہ رسول کی بھی محفل ہے، رسول کی بھی محفل ہے، ولی کی بھی محفل ہے، سید الاولیاء کی بھی محفل ہے. یہ آج کی محفل صرف تنہا کوئی ایک پرٹیکولر شخصیت کی محفل نہیں ہے، بلکہ ایک گلدستے کی شکل میں آج کی محفل سجائی گئی ہے. دوستوں اور بزرگوں، ہم اہل سنت کا طریقہ بھی ہے. ابھی جیسے کہ مجھ سے قبل بڑا بہترین خطاب آپ نے سنا ہے، قوم مسلم کو حضرت نے ابھارا کہ اپنے بچوں کو بہترین تعلیم سے آراستہ کریں. دوسری چیز سجادگی کیا ہے، سجادہ نشین کیا ہے، حضرت نے جو فرمایا آپ نے سنا. کیا ہے یہ سب چیز؟ اور جو بھی شجرہ ہو وہ جا کر تو مولا علی تک ملتا ہی ملتا ہے کہ نہیں؟ دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے، اللہ کا جتنا احسان مانا جائے کم ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی امت میں ہم کو پیدا فرمایا. ای کو کم کر دیجئے اس کا، بس بہت اچھا چل رہا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا کریمنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو میں عرض کر رہا تھا کہ تعداد کم ہے تو کیا ہوا، لیکن مجمع میں بولو یار دم ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ کہنے والا کہتا ہے جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے، ہمتیں لڑتی ہیں تعداد سے کیا ہوتا ہے. ہمتیں لڑتی ہیں تعداد سے کیا ہوتا ہے. آپ یہاں آئے ہیں، آپ یہ سوچ رہے ہیں آپ یہاں آئے ہیں، لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ آئے نہیں ہیں، آپ کو بلایا گیا ہے. آپ آئے نہیں ہیں، آپ کو بلایا گیا ہے. کوئی حیدرآباد سے آ رہا ہے، کوئی کسی محلے سے آ رہا ہے، کوئی کسی محلے سے آ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ آج کی محفل منسوب ہے شیخ جیلانی کی طرف، اس ذات کی طرف منسوب ہے جس کو دنیا
قطب الاقطاب کہتی ہے، فرد الافراد کہتی ہے، نافع العباد کہتی ہے، مصلح العباد کہتی ہے، وہ جو محبوب سبحانی بھی ہے، قطب ربانی بھی ہے، قندیل نورانی بھی ہے، شہباز لامکانی بھی ہے، ہیکل سمدانی بھی ہے، پیران پیر بھی ہے، روشن ضمیر بھی ہے، دستگیر بھی ہے۔ ارے وہ شخصیت جو مردے کو ٹھوکر مار دے تو مردہ زندہ ہو جائے، اور دین کا ہاتھ تھام لے تو محی الدین ہو جائے۔ حضور شیر ربانی، حضور شیر ربانی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم کسی ایسے ویسے کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم کو پیر بھی ملا تو پیرانے پیر ملا ہے، روشن ضمیر ملا ہے، دستگیر ملا ہے، بے کسوں کا سہارا ملا ہے۔ سارے پیروں نے اپنے مریدوں کو ڈرایا ہے، لیکن میرے غوث نے فرمایا ہے مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفعت نلت المنالی۔ غوث اعظم ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، نام لے لو نا تو زندگی آ جاتی ہے۔ دیکھیے مجمع کیسا زندہ ہو گیا ہے، اور کیوں نہ ہو، وہ محی الدین ہے، وہ محی الدین ہے۔ لوگ مجھے کہہ لینے دیا جائے یا آل رسول، گھوم کے بولو، نبی نے دین کو پھیلایا، نبی نے دین کو پھیلایا، حسین نے خون دے کر دین کو بچایا، نبی نے دین کو پھیلایا، حسین نے خون دے کر دین کو بچایا، اور میرے غوث نے ہاتھ پکڑ کر دین کو زندگی بخشی ہے، دین کو جلایا ہے۔ جتنے بھی لوگ کامیاب ہوئے ہیں مجھے کہہ لینے دیا جائے، چونکہ عنوان مجھ کو ایسا دیا گیا ہے کہ ایک گلدستہ ہے، کہاں کہاں، تبھی میں اکثر کہا کرتا ہوں ایک پلو میں سما جائیں گے سب ماہ و نجوم، ایک پلو میں سما جائیں گے سب ماہ و نجوم۔ چادر فاطمہ زہرا کو سمجھتا کیا ہے؟ چادر فاطمہ زہرا کو سمجھتا کیا ہے؟ جہاں دیکھو فاطمہ کے لالوں کا جلوہ نظر آ رہا ہے، جہاں دیکھو علی کے لاڈلوں کا جلوہ نظر آ رہا ہے۔ کوئی معین الدین بن کے چمک رہا ہے، کوئی محی الدین بن کے چمک رہا ہے، کوئی نظام الدین بن کر چمک رہا ہے، کوئی تاج الدین بن کے چمک رہا ہے، کوئی فخر الدین بن کر چمک رہا ہے، کوئی نصیر الدین بن کے چمک رہا ہے۔ ایک پلو میں سما جائیں گے سب ماہ و نجوم۔ چادر فاطمہ زہرا کو سمجھتا کیا؟ اور کیا کہنا غوث اعظم کا، ہم کیا کہیں؟ آؤ اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں نا، چلو بریلی چلنا ہے، کس کو چلنا ہے؟ ہم سب کو۔ بریلی میں بھی بے آتا ہے، باندھا میں بھی بے ہے، بغداد میں بھی بے ہے۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھو، اے اعلیٰ حضرت آپ اپنے وقت کے مجدد ہیں، آپ کے وقت میں آپ کی طرح آپ کے برابر کسی کا علم دنیا نے نہیں دیکھا، کیا ہے غوث اعظم؟ کون ہے غوث اعظم؟ کیا شان ہے غوث اعظم کی؟ تو اعلیٰ حضرت بھی فرماتے ہوئے نظر آئیں گے، واہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ اونچے اونچوں کے، نیچے نیچے والوں سے نہیں، نیچے والوں کی تو کوئی گنتی نہیں ہے،
जो अपने को ऊंचा समझता है, दुनिया जिसको ऊंचा कहती है, उन ऊंचे ऊंचों के सरों के ऊपर भी देखोगे ना तो गौस का कदम राज करता हुआ नजर आएगा। तकबीर, अल्लाहू अकबर, तकबीर, अल्लाहू अकबर, रिसालत, या रसूल अल्लाह, रिसालत, या रसूल अल्लाह, उसका दामन नहीं छोड़ेंगे, उसका दामन नहीं छोड़ेंगे, या गौस अल-मदद। है ना? ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर की कोई ऊंचे ऊंचे हैं, उनके सर हैं, उन सरों पर भी देखो तो ताज की तरह गौसे आजम का कदम नजर आ रहा है। और इस ताज को जिसने सर पे ले लिया है, विलायत उसी की मोतबर है। मुझे कह लेने दिया जाए, अक्सर मैं कहता हूं, बल्कि हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी ने अपने मकतूबात में भी लिखा है, और तफसीर मजहरी में भी काजी अयाज पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखा है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे नबी के उम्मत में जितने भी वली हुए हैं, सबको विलायत मिली है तो मौला अली के सदक़े में मिली है। सबको विलायत मिली है तो मौला अली के सदक़े में मिली है। तभी मैं कहता हूँ, अक्सर कहा करता हूँ, चैलेंज किया करता हूँ कि आपको बहुत से आलिम तो ऐसे मिल जाएंगे जो मौला अली का जिक्र सुनकर जिनके चेहरे बिगड़ जाते हैं, जिनके चेहरे का जोग्राफिया बदल जाता है, जिनका मिजाज तब्दील हो जाता है। लेकिन गौहर रब्बानी एक दावा करता है, कोई एक वली दिखा दो जो अली का मुखालिफ नजर आ रहा हो, कोई एक वली दिखा दो जो अली अली कहता हुआ नजर ना आ रहा हो। सरकार रब्बानी की जबान पर अली अली नजर आ रहा है, सरकार अमानत की जबान पर अली अली नजर आ रहा है, मखदूम रब्बानी की जबान पर अली अली नजर आ रहा है। और आगे बढ़ते चले जाओ, ख्वाजा ख्वाजगा की जबान पर अली अली है, गौसे आजम की जबान पर अली अली है। कोई एक वली बता दो, नहीं दिखा सकते जो अली का दुश्मन हो, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया है, अना मदीनतुल इल्म व अलीजुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका। थक गए हो तो बताओ, तकरीर खत्म। मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा। एक जगह मेरे आका फरमाते हैं, अना दारुल हिकमते व अलीजुन बाबुहा, मैं हिकमत का घर हूँ, अली उसका। एक जगह कहा मैं इल्म का शहर, एक जगह कहा मैं हिकमत का घर। अब गौर करो, अब तो मामला वैसा नहीं है, लेकिन पुराने ज़माने में शहर होता था जो, वो दीवारों से घिरा हुआ होता था, है ना। आज भी कहीं पुराने किले जहाँ हैं वहाँ अगर आप चले जाइए तो शहर की सरहद में दीवारों के निशान आज भी मिल जाएंगे, उसको सूरुल बलद वगैरह कहा जाता है। तो शहर जो होता था वो दीवारों से घिरा होता था, दरवाज़ा भी रहता था एंट्रेंस का। लेकिन कभी कभी कुछ लफंगे बगैर दरवाजे के भी नाक फांद के शहर में चले जाते थे, चोरी छुप के, है ना। तो दीवार घिरी होती थी, लेकिन कुछ लोग अपनी कोशिश से दीवार को फांद के शहर में दाखिल हो जाते थे। लेकिन एक होता है शहर, एक होता है घर। एक होता है शहर और एक होता है घर। घर की दीवारें बुलंद होती हैं, घर में आदमी जल्दी चोरी छुपे जा नहीं सकता, जाएगा तो दरवाजे से जाएगा। मेरे नबी फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाज़ा है। और एक जगह मेरे आका फरमाते हैं, अना दारुल हिकमते, मैं हिकमत का घर हूँ, हिकमत का शहर नहीं, हिकमत का घर हूँ। ये हिकमत क्या है? तो उलमा फरमाते हैं कि अगर नबी के लिए इस्तेमाल हो तो हिकमत से मुराद नबूवत होती है,
जैसे कि कुरान अजीम में भी आया है, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा, यहाँ भी हिकमत से मुराद नबूवत है। तो अब मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं आएगा, मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। उलमा फरमाते हैं अब चूंकि नबी नहीं आ सकता, इसलिए हिकमत से मुराद क्या है? विलायत है। हिकमत से मुराद क्या है? विलायत है। तो मुझे कह लेने दो, मेरे नबी एक जगह इरशाद फरमाते हैं, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाज़ा है। मैं विलायत का घर हूँ, अली उसके दरवाज़ा है। तो आलिम तो मिल जाएंगे जो चोरी छुपे शहर में दाखिल होकर इल्म हासिल कर लेते हैं, लेकिन अली का जिक्र आता है चेहरे बिगड़ जाते हैं। लेकिन विलायत के लिए दरवाजे से जाना जरूरी है। मेरा पैगंबर कह रहा है मैं विलायत का घर हूं, मैं विलायत का घर हूं, अली उसके दरवाजा है। तो आलिम तो मिल जाएंगे जो अली अली ना करे, लेकिन वली नहीं मिलेगा जो अली अली ना करे, क्योंकि वो वली हो ही नहीं सकता जिसकी जबान पर अली अली ना हो, जो अली अली ना करे। अल्लाह अल्लाह। तो हजरते काजी अयास पानीपती फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में भी और हज़रत आदम से लेकर नबी की उम्मत तक जितने भी लोगों को विलायत मिली है, ये किसके सदक़े में मिली है? मौला अली के सदक़े में। और अब सरकार गौसे आज़म का मामला यह है कि उलमा फरमाते हैं कि हज़रत इमाम हसन अस्करी के बाद से गौसियत कुबरा के मकाम पर मेरे गौसे आज़म फाइज है। ज़ुहूर इमाम मेहदी तक गौसियत कुबरा का मकाम अगर मिला है किसी को तो वो शेख अब्दुल कादिर जीलानी है। अल्लाह ने वो इख्तियार दिया है इनको, वो कमाल दिया है, मुझे कह लेने दिया जाए। मेरे पीर और मुर्शिद फरमाते हैं मजहरे शाने पैगंबर गौस हैं, मजहरे शाने पैगंबर गौस हैं, नूरे हक महबूबे दावर गौस हैं। अगर नबी की शान का मजहर देखना है ना तो शेख अब्दुल कादिर जीलानी को देख लो, नबी की शान का मजहर देखना है ना तो गौसे जीलानी को देख लो, कुतुब रब्बानी को देख लो। मुझे कह लेने दिया जाए खुदा की शान का मजहर आजम देखना है तो जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को देखो, और नबी की शान का मजहर आजम देखना है तो शेख अब्दुल कादिर जीलानी को देखो। रब्बानी जिंदाबाद, नारे हैदरी या अली, नारे हैदरी या अली, चमन चमन कली कली अली 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 अली, चमन चमन कली कली अली 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 अली, नगर नगर गली गली अली 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 अली, मन कुंतु मौला अली अली, मन कुंतु मौला अली अली, हम सबका नारा अली अली, एक सच्चा नारा अली अली, एक सच्चा नारा अली अली, मन कुंतु मौला अली अली, हुसैन के बाबा अली अली, हुसैन के बाबा अली अली, मन कुंतु मौला अली अली, बारिश से पूछा अली अली, बारिश से बोली अली अली, बादल से पूछा अली अली, बादल ये बोली अली अली, नारे हैदरी या अली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, है ना। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था कि नबी की शान का मजहर देखना है तो गौसे पाक को देखो, है ना। मेरे नबी जब दुनिया में तशरीफ लाए, आपकी आमद से पहले ही अंबिया और मुरसलीन आपके आने का जिक्र करते थे। हजरत ईसा ने आपकी मीलाद पढ़ी, हजरत मूसा ने आपके आने का तस्करा किया, खलीलुल्लाह ने काबे की तामीर करने के बाद उस पत्थर पर खड़े होकर नबी का जिक्र किया, नबी की आमद का जिक्र किया। देखो नबी आने वाले हैं, नबी की आमद का जिक्र नबिया कर रहे हैं, और नायबे परवरदिगार सरकारे दो आलम और नबी की शान का मजहर आजम गौसे जीलानी, यहाँ नबी आने वाले हैं।
انبیاء آنے کا ذکر کر رہے ہیں، آنے کی بشارت دے رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں، یہاں میرے غوث دنیا میں آنے والے ہیں، غوث اعظم دنیا میں آنے والے ہیں۔ کتابوں میں آتا ہے کہ آپ کے والد کو ہمارے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دکھے اور کہا بیٹا مبارک ہو تم کو، اے بیٹا مبارک ہو تم کو، تمہارے گھر ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے، تمہارے گھر ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے۔ جس طرح میں نبیوں میں بے مثال ہوں، یہ بیٹا ولیوں میں بے مثال ہوگا۔ تبھی بزرگان دین فرماتے ہیں کہ غوث اعظم درمیانے اولیاء، غوث اعظم درمیانے اولیاء، جو محمد درمیانے انبیاء۔ غوث اعظم کی شان اولیاء اکرام کے درمیان ایسے ہی ہے جیسے نبیوں میں میرے آقا کی شان ہے۔ مظہر ہو تو ایسا ہو، مظہر ہو تو ایسا ہو۔ نبی کی آمد پر انبیاء گواہی دے رہے ہیں اور غوث اعظم کی آمد پر سید الانبیاء بشارت دے رہے ہیں۔ میرے نبی دنیا میں آئے، سن کے بولو یار، میرے نبی دنیا میں آئے، آنے کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ نبی کی دونوں کاندھوں کے بیچ میں مہر نبوت ہے، مہر نبوت ہے۔ اللہ اللہ، یہ اصل ہے۔ نائب دیکھو غوث اعظم کو، نبی کے کاندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ میرا غوث دنیا میں آ رہا ہے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ غوث اعظم کے شانوں کے درمیان بھی کچھ مہر نظر آ رہی ہے، مہر نظر آ رہی ہے۔ مہر نبوت تو نہیں ہو سکتی، نبی کے بعد نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا۔ لوگوں نے دیکھا تو پہچان لیا یہ کچھ اور نہیں ہے، ان کے کاندھوں کے درمیان بھی کچھ نشان ہے۔ یہ نشان کیا ہے؟ عارفوں نے بتایا وہ نشان کیا ہے؟ جانتے ہو وہ نشان کیا ہے؟ وہ نشان میرے آقا کے قدموں کا نشان تھا، وہ نشان میرے آقا کے قدموں کا نشان تھا۔ میرے نبی آئے ہیں، مہر نبوت لے کر آئے ہیں۔ غوث اعظم آ رہے ہیں، مصطفیٰ کے قدموں کی مہر لے کر آ رہے ہیں۔ معراج کا واقعہ ہے، لوگ غلط طریقے سے بیان کریں تو بات الگ ہے۔ اعلیٰ حضرت سے بھی پوچھا گیا، ایک شعر لکھ کے پوچھا گیا کہ یہ جو سرکار غوث اعظم کا واقعہ ہے یہ کہاں تک صحیح ہے؟ اعلیٰ حضرت نے شعر کی اصلاح فرمائی اور یوں لکھا، تھا تمہارا دوش اطہر زینہ پائے پیمبر، تھا تمہارا دوش اطہر زینہ پائے پیمبر، جب گئے عرش بری پر مرحبا یا غوث اعظم۔ چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا تھا، نبیوں کا تاجدار معراج میں جا رہا ہے، معراج کا دولہا بنایا جا رہا ہے، معراج میں جا رہا ہے۔ وہ کلیم اللہ جو تمنا کرتے تھے، رب فرماتا تھا لن ترانی، وہ کلیم اللہ تھے، یہ حبیب اللہ ہیں، بستر پر لیٹے ہیں، جبریل کو بھیجا جا رہا ہے، جاؤ جاؤ میرے محبوب کو بلا کر لاؤ، معراج کا دولہا بنا کر لاؤ، میرا محبوب جا رہا ہے معراج میں۔ جہاں جہاں سے میرا نبی گزر رہا ہے، ہر چیز کی معراج ہو رہی ہے، ہر چیز کی معراج ہو رہی ہے۔ میرے نبی نے مسجد اقصی میں نبیوں کی امامت کی، انبیاء سب باندھے کھڑے ہوئے ہیں، نبیوں کا تاجدار آ رہا ہے۔ اللہ اللہ، حضرت آدم اچھل اچھل کے مبارکباد دے رہے ہیں، مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا یا رسول اللہ۔ نماز کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہہ رہے ہیں، اے میرے فرزند، میری سفید داڑھی کو دیکھیے، قیامت میں مجھے معلوم ہے آپ ہی کا جلوہ ہوگا، اس وقت اپنے بوڑھے باپ کو بھول مت جائیے گا، اس وقت اپنے بوڑھے باپ کو بھول نہیں جائیے گا، اللہ آپ کو وہ شان عطا فرمائے گا۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ انبیاء کی معراج ہو رہی ہے، میرا پیغمبر آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ایک مقام وہ بھی آیا کہ براق حاضر ہے، لیکن براق بھی اپنے مقدر پر اترا رہا ہے، نبیوں کا تاجدار سوار ہونے والا ہے۔
اللہ کا محبوب سوار ہونے والا ہے، جس کی خاطر کائنات بنی وہ جلوہ فگن ہونے والا ہے، دو عالم کا دولہا آنے والا ہے، تشریف رکھنے والا ہے۔ براق بھی شوخی سے مچلنے لگا، اچھلنے لگا، پھولا نہیں سما رہا ہے۔ دیکھنے والوں نے کیا دیکھا؟ اس وقت ایک روح ظاہر ہوئی، اپنی گردن کو جھکا لیا اور کہا یا رسول اللہ میرے کاندھے پر اپنا قدم رکھ کے براق پر سوار ہو جائیے، میرے کاندھے پہ اپنا قدم رکھ کر براق پر سوار ہو جائیے۔ میرے نبی نے اپنا قدم رکھا، براق پر جلوہ فگن ہوئے اور پلٹ کر دیکھ کر کہا بیٹا عبدالقادر، اے بیٹا عبدالقادر، آج یہ میرا قدم تیری گردن پر ہے، کل قیامت تک کے ولیوں کی گردن پر عبدالقادر تیرا قدم راج کرے گا۔ میرے نبی کسی کا احسان نہیں رکھتے ہیں۔ خانہ کعبہ نبی کے گھر کی طرف جھکا تھا، ہے نا؟ جب نبی کی ولادت ہونے والی ہے، خانہ کعبہ جھومنے کے بعد نبی کے گھر کی طرف جھکا۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ میرے نبی کسی کا احسان نہیں رکھتے۔ اے کعبے، تو میری ولادت کی خوشی میں میرے گھر کی طرف جھکا تھا، مجھے اللہ نے مختار بنا کر بھیجا ہے، آج تو میرے گھر کی طرف جھکا، میں قیامت تک کے لوگوں کو تیرے آگے جھکا دوں گا، تیرے آگے جھکا دوں گا۔ میرا نبی کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ اے عبدالقادر، آج میرا قدم تیری گردن پر ہے، کل تیرا قدم روئے زمین کے تمام اولیاء اللہ کی گردنوں کی زینت۔ یہ وہی قدم ہے جس کی آنے کی بشارت اولیاء کاملین نے دی ہے۔ حضرت جنید بغدادی، جھوم کے بولو، غوث اعظم کے پیروں میں ہیں آپ، غوث اعظم کے پیروں میں ہیں، اللہ اللہ پیروں کے پیر ہیں آپ بھی۔ آپ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، مریدین حاضر ہیں، جمعے کا خطبہ دیتے دیتے اچانک گردن کو جھکا لیتے ہیں اور کہتے ہیں میری بھی گردن پر ہے، میری بھی گردن پر ہے۔ جمعے کا خطبہ ہو گیا ختم، نماز سے فارغ ہو گئے، مریدوں نے کہا سرکار معاملہ کیا ہے؟ آپ دوران خطبہ ایسے الفاظ کیوں ذکر کر رہے تھے؟ کہا مجھے الہام ہو رہا تھا، میرے رب کی طرف سے الہام ہو رہا تھا، مجھے بتایا گیا کہ 5ویں صدی ہجری میں محمد مصطفیٰ کے گھرانے کا ایک فرزند گیلان میں پیدا ہوگا جس کا نام عبدالقادر ہے۔ اللہ اس کو وہ شان دے گا کہ وہ اعلان کرے گا کہ میرا قدم روئے زمین کے تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ میں اس وقت تو نہیں رہوں گا، اس لیے میں نے ابھی سے اپنی گردن کو جھکا کر اقرار کر لیا ہے، اے عبدالقادر آپ کا یہ قدم میری بھی گردن پر ہے۔ کیا شان ہے غوث اعظم کی؟ میرے نبی آئے تو مہر نبوت لے کر آئے، غوث اعظم آئے تو نبی کے قدموں کی مہر لے کر آئے ہیں۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت، تبھی تو خواجہ غریب نواز اپنے اشعار میں فرماتے ہیں یا غوث معظم نور خدا، مختار نبی مختار خدا، سلطان دو عالم قطب اولا، حیراز جلالت ارض و سما، چون پائے نبی شد ساجے تاجے سرت۔ جب نبی کے قدم آپ کے سر کی زینت بن گئے، چون پائے نبی شد تاجے سرت، تاجے ہما عالم شد قدمت، تو سارے عالم کا تاج آپ کے قدموں میں آ گیا۔ اللہ اللہ، ذرا منظر تو سوچو، میرا غوث بیٹھا ہے، بولو اور مشل کے بولو، ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دو یا غوث، یا غوث، یا غوث۔ کیا حسین منظر ہے، میرا غوث دولہا بن کر بیٹھا ہے، سامنے عام لوگ نہیں ہے، کوئی ولی ہے، کوئی قطب ہے، کوئی قلندر ہے، کوئی ابدال ہے، ولیوں کی جماعت سامنے غوث اعظم بیٹھے ہیں۔ اللہ رے کیا بارگاہ غوث جلی ہے، گردن کو جھکائے ہوئے ہر ایک ولی ہے، ہر گام پہ سجدے کی تمنا ہے جبھی کو، یہ کس کا در ناز ہے، یہ کس کی گلی ہے، میرا غوث بیٹھا ہے۔
الہام ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے عبد القادر اعلان کرو. ہر کسی کو یہ اعلان کا حق بھی نہیں ملتا. حق دیا جس کو قدرت نے اعلان کا, وہ ذات ہے غوث اعظم کی. اللہ اللہ میرا غوث دولہا بن کر بیٹھا ہے, اور کس شان سے بیٹھا ہے. سر کی زینت امامہ ہے عرفان کا, جبہ تن پر محمد کے احسان کا, روپ چہرے پہ آیات قرآن کا, رنگ آنکھوں میں زہرا کے فیضان کا, سچ کے بیٹھا ہے نوشاہ جیلان کا. سچ کے بیٹھا ہے نوشاہ جیلان کا. مجھے کہہ لینے دیا جائے چشم تصور سے وہ منظر تو سوچو ذرا, میرا غوث دولہا بن کر بیٹھا ہے. یہ غوث تنہا ایک ذات نظر نہیں آ رہی ہے, نبی کا نور بھی نظر آ رہا ہے, علی کا رنگ بھی نظر آ رہا ہے, فاطمہ کی طہارت بھی نظر آ رہی ہے, حسن کا کردار بھی نظر آ رہا ہے, حسین کا جلال بھی نظر آ رہا ہے. یہ غوث اعظم تنہا غوث اعظم نہیں, پنجتن کا جلوہ نظر آ رہا ہے. اعلان ہو رہا ہے عبد القادر اعلان کرو. الہام ہو رہا ہے غوث اعظم کو الہام ہوا. کتابوں میں آتا ہے نبی کی طرف سے خلاتیں آ رہی ہیں. آج لوگ محو حیرت ہیں, عرش پر حیرت ہے. آج عبد القادر کی زبانی کیا اعلان ہونے والا ہے. ایک باپ کا اعلان ہوا تھا کہ نبی نے ہاتھ کو تھام کر بلند کیا تھا اور کہا تھا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا, میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے. وہاں نبی نے ہاتھ بلند کر کے علی کو مولا بنایا تھا. یہاں غوث اعظم اعلان کر کر ولیوں کے مولا بن رہے ہیں, ولیوں کے تاجدار بن رہے ہیں. اللہ کا ولی اپنی زبان سے نہیں کہہ رہا ہے, اللہ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے. بہجت الاسرار پڑھیے, دوسری کتابیں پڑھیے, مستند چیز ہے. اللہ اللہ نبی کی طرف سے خلاتیں آ رہی ہیں. عبد القادر اب اعلان کرو. ہائے 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 میرے نبی غوث کے زبان ہل رہی ہے. اور اعلان ہو رہا ہے قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ. میرا یہ قدم روئے زمین کے تمامی اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے. آج کا 4G 5G 3G نہیں تھا, لیکن روحانیت کا کنیکشن جی تھا. یہاں جی غوث والا جی تھا, وہاں خراسان کی پہاڑی پر غریب نواز کا جی تھا. یہاں میرا غوث اعلان کر رہا ہے ولیوں نے گردنوں کو جھکایا. ہزاروں میل دور خراسان کی پہاڑی پر خواجہ غریب نواز چلا کر رہے ہیں. یہاں غوث کے لب ہل رہے ہیں, وہاں غریب نواز سن رہے ہیں, اور سن کر اپنی گردن کو جھکا رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں لا بل عینی والراز, لا بل عینی والراز. اے غوث, آپ کا قدم صرف معین الدین کی گردن پر نہیں ہے, اس کی آنکھوں پر ہے, اس کے سر پر ہے. یہ دل ہے, جگر ہے, یہ آنکھیں, یہ سر ہے, جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. اللہ اللہ میرے غوث نے اعلان فرمایا ولیوں نے اپنی گردن کو جھکا لیا. اب مجھے کہہ لینے دیا جائے ولایت اسی کی معتبر ہوگی جس کو علی اجازت دیں گے, اور جس کے سرٹیفکیٹ پر غوث اعظم کے قدموں کی مہر لگے گی, وہی اب ولی ہو سکتا ہے, وہی ولی ہو سکتا ہے. کتنا گہرا تعلق ہے حضرات. ہم گرتے ہیں تو کبھی زبان پر یا غوث آتا ہے, کبھی زبان پر یا علی آتا ہے. روحانیت کے شہنشاہ اللہ اللہ, یہ غوث اعظم کا جلوہ جب دیکھا تو بریلی کا تاجدار بھی پکار اٹھا, واہ کیا مرتبہ, اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم, سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں, صرف آنکھوں سے چھوتے نہیں ہیں, ملتے ہیں آنکھیں, وہ ہے تلوہ تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں,
وہ ہے تلوا تیرا اور تجھ سے در سے ہے سگ سے ہے مجھ کو نسبت. دیکھو عقیدت، دیکھو محبت، دیکھو فاضل بریلوی کی. ڈائریکٹ اپنے آپ کو غوث کا غلام بھی نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ رشتے لگا رہے ہیں، وسیلے تلاش کر رہے ہیں اور یوں کہہ رہے ہیں اے غوث، آپ سے آپ کے در کو نسبت ہوئی، آپ کے در سے آپ کے در پر بیٹھنے والے کتے کو نسبت ہو رہی ہے، اور احمد رضا کو اس کتے سے نسبت ہے. تو سے در سے ہے سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اور پھر اپنی شان بھی بیان کرتے ہیں. اس ڈورے کو معمولی مت سمجھنا، تم معمولی سمجھ رہے ہو. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا. جو شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. ایک بزرگ تھے حضرت شیخ احمد جام. ان کا کام یہ تھا کہ شیر پہ سوار ہوئی کرتے تھے. کس پہ؟ شیر پہ. اور جہاں جاتے تھے وہاں کے ولیوں سے کہتے تھے میری شیر کے لیے خوراک کا انتظام کرو، ایک گائے بھیجو. کسی نے کہا اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے تو بغداد بھی ہو جائیے، بغداد بھی جائیے، وہاں آپ کی اچھے سے خاطر ہوگی. اللہ والے تھے، شیر پر آپ کی حکومت. بیٹھ کے بغداد پہنچے، غوث پاک کو کہلوایا کہ میرے شیر کے لیے گائے کا انتظام کیجئے. غوث پاک پہلے ہی اپنے خادم سے کہہ چکے تھے دیکھو وہ آنے والا ہے، انتظام کرو. گائے بھیجی گئی. ایک دبلا پتلا کتا جو غوث اعظم کی چوکھٹ پہ بیٹھا رہتا تھا، آپ کے ٹکڑوں پہ پلتا رہتا تھا، ہڈیاں کھاتا رہتا تھا. یہاں گائے کو بھیجا گیا، یہ کتا بھی گائے کے پیچھے پیچھے چل گیا. اللہ اللہ، وہ گائے کو شیر نے دیکھا، آگے بڑھا. یہاں کتے نے شیر کو دیکھا، آگے بڑھا. اس سے پہلے کہ شیر گائے پر حملہ کرتا، اس غوث اعظم کے در پر بیٹھنے والے دبلے پتلے کتے نے شیر کو پھاڑ کے رکھ دیا. اللہ اللہ، یہ جلوہ دیکھا. غوث اعظم کی بارگاہ میں فوراً پہنچے، اے عبد القادر مجھے معاف فرمائیے، میرا مت ماننا. یہ غوث کے در پہ بیٹھنے والے کتے کا کمال ہے کہ اپنے وقت کا شیر اگر آ جائے تو غوث کے در کا کتا اس کو پھاڑ کے رکھ دیتا ہے. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. یا غوث المدد، یا غوث المدد، یا غوث المدد. اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں پیر بہت ملیں گے. پیر ہونا اور بات ہے، پیرانے ویر ہونا اور بات ہے. پیر ہونا اور بات ہے، پیرانے پیر ہونا اور بات ہے. پیر وہ ہوتا ہے، پیر وہ ہوتا ہے جو کعبے کا طواف کرتا ہے. پیر وہ ہوتا ہے جو کعبے کا طواف کرتا ہے. اور پیرانے پیر کی شان یہ ہوتی ہے کہ کعبہ پیرانے پیر کے گھر کا طواف کرتا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. سارے اقطاب جہاں، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف. کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا. مجھے کہہ لینے دیا جائے
پیر وہ ہوتا ہے جو خدا کو راضی کرتا ہے، خدا کو راضی کرتا ہے۔ میرا غوث پیر بھی ہے، پیرانے پیر بھی ہے۔ پیر وہ ہے جو خدا کو راضی کرے، اور پیرانے پیر کی شان یہ ہے کہ خدا اپنے بندے کے ناز اٹھاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میرے غوث نے ارادہ کر لیا، نہیں کھاؤں گا، نہیں پیوں گا، اللہ اپنے بندے کے ناز اٹھا رہا ہے۔ اے عبد القادر کھا لو، تجھے تیرے رب کی عزت کی قسم۔ اے عبد القادر پی لو، تمہیں تیرے رب کی عزت کی قسم۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا۔ نبی کی شان کا مظہر دیکھنا ہے تو بولو یار، بس غوث اعظم، غوث غوث کہتے رہا کرو، کیونکہ بزرگوں نے فرمایا ہے غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث۔ غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، اور خواجگی مل جاتی ہے خواجہ کا تو دم بھر کے دیکھ۔ اللہ اللہ، میرا غوث نبی کی شان کا مظہر اعظم۔ ایک مرتبہ آپ کے فرزند حضرت عبد الجبار نے آپ سے پوچھا، اے بابا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے بدن پہ بھی مکھی نہیں بیٹھتی، نبی کو کبھی جماہی نہیں آتی تھی۔ اے بابا، ہم دیکھتے ہیں آپ کو بھی جماہی نہیں آتی، لیکن بابا ایک بات ہے، نبی کے اوپر ایک ابر کا ٹکڑا سایہ کیے رہتا تھا، آپ کے اوپر ابر کا ٹکڑا سایہ نہیں کیے ہے۔ میرے غوث نے فرمایا، بیٹا یہ اس لیے سایہ نہیں کیے ہے تاکہ لوگ سمجھ جائیں نبی نبی ہیں، میں ہوں، نبی نبی ہیں، میں ہوں۔ اور یہ درس کہاں سے غوث کو مل رہا ہے؟ ارے میرا غوث جب عبادت و ریاضت سے فارغ ہوا، علم حاصل کر لیا، عجم کے رہنے والے غوث اعظم بغداد پہنچے، اللہ اللہ، میرے نبی نے ارشاد فرمایا، بیٹا عبد القادر، نبی تشریف لائے، بیٹا عبد القادر خطاب کیا کرو، تقریر کیا کرو۔ یا رسول اللہ، میں عجمی، میں عربیوں کے سامنے کیسے خطاب کروں؟ کہا اچھا بیٹا قریب آؤ۔ نبی نے اپنا پاک لعاب نکال کے 7 مرتبہ عبد القادر غوث اعظم کے منہ میں ڈالا ہے، جو وہ لعاب دہن ہے کہ کھاری کنویں میں پڑ جائے تو کنواں میٹھا ہو جائے، جابر کی ہانڈی میں پڑ جائے تو ہانڈی میں برکت ہو جائے، قتادہ کی آنکھ نکل جائے تو آنکھوں میں لگا دیا جائے تو آنکھیں صحیح ہو جائیں، ابو بکر کو اگر سانپ ڈس لے، نبی کا لعاب لگ جائے تو سانپ کا اثر دور ہو جائے۔ یہ وہی لعاب دہن ہے کہ مولا علی کی آنکھوں میں لگ جائے تو آنکھوں سے حجابات اٹھ جائیں۔ میرے نبی نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن غوث اعظم کے منہ میں ڈالا، نبی گئے، علی آ گئے۔ بیٹا عبد القادر قریب آؤ۔ 1 مرتبہ اپنا لعاب، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ، 6 مرتبہ ڈالا۔ غوث پاک نے پھر منہ کھولا، کہا بیٹا نہیں۔ کہا بابا ابھی آقا آئے تھے، انہوں نے تو 7 مرتبہ لعاب ڈالا، آپ 6 مرتبہ۔ مولا علی نے کہا وہ نبی ہیں، میں علی ہوں، وہ نبی ہیں، میں علی ہوں۔ یہ گھٹی پلائی گئی ہے، باپ بیٹا کہہ رہا بابا سارے جلوے آپ کے اندر دیکھتا ہوں، مصطفیٰ جان رحمت کے نظر آ رہے ہیں۔ میرا غوث فرماتا ہے بیٹا یہ تو میرا جو جسم دیکھ رہا ہے نا، عبد القادر تو کب کا فنا ہو چکا، اب یہ عبد القادر نہیں ہے، یہ جلوہ گاہ محمد مصطفیٰ بن چکا ہے، یہ جلوہ گاہ محمد مصطفیٰ بن چکا ہے، یہ غوث اعظم۔ نبی کی شان، آخری بات کہہ کے بس رخصت ہو جاؤں، وقت زیادہ ہو گیا۔ ہمارے آقا جب زمین پہ چلتے تو آپ کا سایہ کتنا لمبا ہوتا تھا؟ پرچھائی سایہ کیا بولتے ہیں یہاں؟
چھاؤں بولتے ہیں. نبی کا چھاؤں کہاں کتنی لمبی ہوتی تھی؟ سایہ تھا؟ بولو یار بس تھوڑی دیر. نہیں تھا. ہاں کیوں نہیں تھا بھائی؟ کیونکہ جہاں وولٹیج زیادہ ہوتا ہے، پاور زیادہ ہوتا ہے، آپ ایک چراغ رکھیے، ہائیلوجن جلا دیجئے، چراغ کا تو سایہ پڑے گا لیکن ہائیلوجن کا سایہ نہیں. میرے آقا صرف نور نہیں ہے، نور العلا نور ہے، نور من نور اللہ ہے. یہ چاند انہی کے صدقے سے تو چمک رہا ہے، یہ سورج انہی کے نور سے تو دمک رہا ہے. میرے نبی کا سایہ نہیں تھا. اور عاشق سے پوچھو کیوں نہیں تھا تو وہ یہی کہتا ہوا نظر آئے گا کہ ہوتا اگر زمین پہ سایہ رسول کا، ہوتا اگر زمین پہ سایہ رسول کا، ہوتا اگر زمین پہ سایہ رسول کا، تو پھر پاؤں امتی کہاں رکھتا رسول کا. میرے نبی کا سایہ نہیں ہے نا. لیکن عاشقوں کا بھی اپنا الگ الگ مزاج ہوتا ہے. ایک عاشق کھڑا ہو گیا کہنے لگا کون کہتا ہے نبی کا سایہ نہیں ہے؟ پورے کائنات میں انہی کا تو سایہ ہے. ہم ہو تم ہو سب پر کس کا سایہ ہے؟ نبی کا سایہ ہے. تو کہنے والے نے کہا اچھا یہ سمجھ میں آیا کہ نبی کا سایہ ہے تو لیکن دکھتا نہیں ہے. دکھتا ہے نہیں. بولو نہیں. آپ سایہ دکھا سکتے ہیں اپنا؟ اپنا تو دکھا سکتے ہو. نبی کا سایہ ہے سب کے اوپر سایہ، لیکن سایہ ہے دکھتا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت اور آگے بڑھ گئے، کہا معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین. کون کہتے ہیں نبی کا سایہ نہیں تھا؟ نبی کا سایہ بھی ہے اور دکھتا بھی ہے. معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین. اور تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین. نبی کے شہزادے جن کو دنیا حسن حسین کہتی ہے، جو امامین ہیں، کریمین ہیں، فاطمہ کے دل کا چین ہے، علی کا نور العین ہے. اللہ اللہ. امام حسن سر سے لے کر سینے تک نبی کے مشابہ، امام حسین سینے سے لے کر قدم تک نبی کے مشابہ. دونوں کو کھڑا کر دیا جائے تو نبی کی تصویر نظر آ جاتی تھی. دونوں کو کھڑا کر دیا جائے تو نبی کی تصویر نظر آ جاتی تھی. اللہ اللہ. جب صحابہ کو نبی کا جلوہ دیکھنا ہوتا تھا، شہزادوں کو کھڑا کر لیتے تھے، نبی کا جلوہ نظر آ جاتا تھا، نبی کا جلوہ نظر آ جاتا تھا. اب یہ نہیں نبی کا جلوہ جو حسنین میں بٹا ہے، آدھا حسن کو ملا آدھا حسین کو ملا. اب یہی صدقہ چلنے لگا. یہاں سے حسن کا خون چلا ہے، چلتا جا رہا ہے، یہاں سے حسین کا خون چلا، چلتا جا رہا ہے. گیلان پہنچ کر یہی خون، حسنی خون، حسینی خون غوث اعظم کی شکل میں جمع ہو گیا. یہاں سے حسن کا خون چلا، یہاں سے حسینی خون چلا، یہاں سے استقامت چل رہی ہے، یہاں پر شہادت کا ولولہ چل رہا ہے. دونوں جگہ جب سنگم ہوا،
خون ملے غوث نمودار ہو رہے ہیں، قطب ربانی بن رہے ہیں، محبوب سبحانی بن رہے ہیں، قندیل نورانی بن رہے ہیں۔ گویا مجھے کہہ لینے دیا جائے اب جو جلوہ حسنین میں بٹا ہوا تھا اب وہ غوث میں تنہا نظر آ رہا ہے۔ غوث اعظم جمال مصطفیٰ نظر آ رہے ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، اعلیٰ حضرت سے پوچھو وہ کہیں گے مصطفیٰ کے تنے بے سائے کا سایہ دیکھا، مصطفیٰ کے تنے بے سائے کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوے زیبا تیرا، جس نے دیکھا میری جان جلوے زیبا تیرا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو فیضان غوث اعظم سے مالا مال فرمائے۔ یاد رکھو ایک زمانہ وہ تھا کہ میرے غوث کا نام اگر کوئی بے وضو لے لیتا تھا نا ہلاک ہو جاتا تھا۔ میرے آقا نے کہا تھا بیٹا عبدالقادر اپنے جلال کو کم کرو، لیکن آج بھی بزرگان دین فرماتے ہیں کہ شیخ عبدالقادر غوث اعظم جیلانی کا نام اگر کوئی بطور اہانت بے وضو لیتا ہے تو آج بھی اس کو نقصان ہوتا ہے۔ جو غوث کا ہے اس کے لیے تو دونوں عالم میں مزہ ہی مزہ ہے۔ جو قادری ہے نا، میرے غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ سے 70 مرتبہ وعدہ لیا ہے کہ میرا مرید بغیر توبہ کے مرے گا نہیں، میرا مرید بغیر توبہ کے مرے گا نہیں۔ اپنے قسمت پر ناز کرو جی۔ میرا غوث فرماتا ہے یدی علی مریدی کالسمائے علی الارض، میرا ہاتھ میرے تمام مریدوں پر ایسے سایہ کیے ہے جیسے زمین پر آسمان سایہ کیے ہیں۔ غوث اعظم کی بشارتیں تو دیکھو، غوث اعظم کا کمال تو دیکھو۔ میرا غوث فرماتا ہے اگر میرا مرید مغرب میں ہے میں مشرق میں ہوں اور میرے مرید کی صدر کھل رہی ہے تو عبدالقادر کو اللہ نے وہ قدرت دی ہے کہ وہیں سے بیٹھے بیٹھے ہاتھ بڑھا کر اپنے مرید کی صدر پوشی کر دیا کر۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ دوستو اور بزرگوں یہ غوث اعظم ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں چاہے چشتی ہو وہ بھی قادری ہے، نقشبندی ہو وہ بھی قادری ہے، سہروردی ہو وہ بھی قادری ہے۔ کس سلسلے میں غوث اعظم کا فیضان نہیں آیا ہے؟ مزرعِ چشت و بخارا ہو عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ غوث کا فیضان ساون بھادو کی طرح برس رہا ہے۔ اللہ اللہ میرے غوث کا ادب کرو، احترام کرو، ان کو آقا سمجھو، ان کو مولا سمجھو، ان کو ملجا ماوا سمجھو، لیکن خبردار اگر غوث کی ذرا سی بھی اہانت دل میں آئی نا تو میرا غوث جہاں رحمت للعالمین کا نواسا ہے وہیں شیر خدا کی تلوار بھی ہے۔ علامہ قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، علامہ قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ تجھ سے اور دہر کے اقطاب سے نسبت کیسی، یہ ولی وہ ولی، یہ ولی کہاں یہ ولی کہاں وہ، تجھ سے اور دہر کے اقطاب سے نسبت کیسی، قطب خود کون ہے خادم تیرا چیلا تیرا، قطب خود کون ہے خادم تیرا چیلا تیرا۔ تو دوستو اور بزرگوں اللہ کا یہ ولی جس کو دنیا غوث اعظم کہتی ہے اس شان کا حامل ہے، کس شان کیسی شان اللہ نے عطا کی ہے۔ ایک دیکھنے والے نے دیکھا کہ غوث کے دربار کے باہر ایک آدمی کھڑا
گرا ہوا پڑا ہے، اپنی ناک رگڑ رہا ہے، معافی چاہ رہا ہے، اے عبد القادر مجھ کو معاف کر دو، اے عبد القادر مجھ کو معاف کر دو۔ ایک مرید جاتا ہے غوث پاک کو بتاتا ہے اور عرض کرتا ہے سرکار اس سے کیا گستاخی ہو گئی، وہ جاں بلب ہے، اس کی جان جانے والی ہے، آپ سے معافی کا طلبگار ہے۔ میرا غوث فرماتا ہے جانتے ہو تم وہ کون ہے؟ کہا سرکار آپ بتائیے کون ہے؟ کہا وہ کوئی اور نہیں ابدال ہے، ابدال جن کے صدقے سے بارشیں ہوتی ہیں، جن کے صدقے سے لوگوں کو رزق ملتا ہے۔ یہ ابدال، 3 ابدال میرے اوپر ہوا میں اڑتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ 2 ابدالوں نے دیکھا کہ میرا آستانہ آ رہا ہے تو ایک اس طرف ہو گیا، ایک اس طرف ہو گیا۔ یہ اپنے زوم میں کہ میں بھی تو ابدال ہوں، میری خانقاہ کے اوپر سے گزر رہا تھا، قدرت نے مار کر پھینک دیا۔ سمجھ رہے ہو؟ غوث کو معمولی مت سمجھو، آؤ خود غوث اعظم سے پوچھے سرکار آپ کی شان کیا ہے؟ غوث اعظم فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ نَارٍ لَخَمِدَتْ وَانْتَفَتْ مِنْ سِرِّ حَالِي، اگر میں اپنے راز کو آگ پر ظاہر کر دوں نا تو آگ میرے راز کو برداشت نہ کر پائے گی اور بجھ جائے گی۔ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي جِبَالٍ، تھوڑا سا ایکو بن گیا، وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي جِبَالٍ لَدُكَّتْ وَاخْتَفَتْ بَيْنَ الرِّمَالِ۔ میرا غوث فرماتا ہے قصیدہ غوثیہ میں اگر اپنے راز کو پہاڑوں پر نازل کر دوں تو پہاڑ میرا راز برداشت نہ کر پائے اور خوف الہی سے ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ یہ ہے غوث اعظم۔ غوث اعظم فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالِي، اگر میں اپنے راز کو مردے پر ظاہر کر دوں تو مردہ زندہ ہو جائے۔ یہ غوث ہے میرا۔ فرماتا ہے وَمَا مِنْهَا شُهُورٌ أَوْ دُهُورٌ تَمَرُّ وَتَنْقَضِي إِلَّا تَعَالِي، کوئی مہینہ، کوئی سال، کوئی دن اس وقت تک رونما نہیں ہوتا جب تک میری بارگاہ میں حاضر ہو کر اجازت نہیں لے لیتا ہے۔ یہ ہے غوث اعظم۔ فرماتے ہیں نظر تو الہ بلاد اللہ جمعن کا خردلۃ علی حکم اتصالی، میں اللہ کے تمام شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتیلی پر رائی کا دانہ دیکھ رہا ہوں۔ یہ ہے غوث اعظم۔ اللہ اللہ، میرا غوث فرماتا ہے انا فی حضرت تقریب وحدی یصرفنی وحسبی ذوالجلالی، میں اللہ کی بارگاہ میں تنہا ہوں، میں جس مقام پر ہوں کوئی دوسرا اس مقام پر نہیں ہے، میرا رب جیسا چاہتا ہے مجھ پر تصرف کرتا ہے۔ یہ ہے غوث اعظم۔ اگر اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہیں اور کوئی سمندر میں جہاز ڈوب رہا ہے اور وہاں سے وہ پکارتا ہے یا غوث المدد، تو عبد القادر کو اللہ نے وہ قدرت دی ہے کہ مدرسے میں بیٹھے بیٹھے اپنے ہاتھ کو نیچے کرتے ہیں اور جب ہاتھ نکالتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے ہاتھ سے پانی ٹپک رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی لیکن تاریخ نوٹ کر لی، وقت نوٹ کر لیا۔ کچھ وقت کے بعد ایک قافلہ آیا، اپنے سروں پر تشت لے کر آ رہا ہے، انعام و اکرام لے کر آ رہا ہے، تحفے تحائف لے کر آ رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا بھائی تحفے کیوں لا رہے ہو؟ کہا تمہیں معلوم نہیں ہے ہم لوگ سفر کر رہے تھے سمندر کا، اچانک ہمارا سفر بیڑا ڈوبنے لگا، ہم نے اپنے شیخ کو بلایا تھا یا شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارا تھا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا پھر کیا ہوا؟ ہم نے دیکھا کہ ایک ہاتھ رونما ہو رہا ہے، ایک ہاتھ رونما ہو رہا ہے جو ہماری کشتی کو کنارے لگاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کہا بات کب کی ہے؟ کہا فلاں تاریخ کی بات ہے، فلاں وقت کی بات ہے۔ سمجھ گئے عبد القادر کا پاور وہ ہے کہ مدرسے میں بیٹھے بیٹھے ہاتھ کو نیچے کرتا ہے تو سمندر میں اپنے چاہنے والوں کو بچا لیا گا۔ اللہ اللہ، یہ غوث اعظم اگر بیٹھے ہیں مدرسے میں چل رہے ہیں، اچانک اپنی کھڑاؤں اتاری اور اتار کر پھینک دی، دوسری کھڑاؤں پھینک دی۔ اب لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، نالین غوث کی کہاں چلی گئی؟ کچھ بولے نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد آئے لوگ، دیکھا کہ تشت لے کر آ رہے ہیں، غوث کی نالین کو سر پہ سجا کر لا رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا معاملہ کیا ہے؟ کہا ہم کو ڈاکوؤں نے گھیر لیا تھا، ہم نے غوث کو مدد کے لیے پکارا ہے، یہاں
पुकारा है, वहां गौस की नालैन आकर डाकुओं के सर पर पड़ी है, डाकू मर गए हैं, हमको गौस ने बचा लिया है। मेरे गौस को पुकारो। तो आज भी आपके दरमियान कुछ लोग ऐसे होंगे कि जब मुसीबत में गौसे आजम को पुकारते हैं ना, तो गौसे आजम की ऐसी मदद होती है कि आदमी सोच नहीं सकता। क्योंकि गौस मेरा सिर्फ गौस नहीं है, गौसे आजम है। ज़ुहूरे इमाम मेहंदी तक अगर किसी का जलवा है, सिक्का चल रहा है और चलेगा, तो वो शेख अब्दुल कादिर जीलानी का है। अल्लाह तबारक व तआला हमको गौसे आजम के फैज़ान से माला माल फरमाए। जितने भी हाज़रीन बैठे हैं सबके दामनों को या अल्लाह गौसे आजम के सदक़े सारे खाली दामनों को गौहर मुराद से भर दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।